بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس اور پریشان ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زیورات اور جوہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا لی اور اس میں رہنے لگی۔ اب اس کا حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج اقتدار کے تو ڈنکے بج رہے تھے اور زلیخا گوشائے گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی جھونپڑی سے نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقہ میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ ناظرین، چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا جو بڑھیا نے آپ سے کہا اور آپ رونے لگے۔ آپ نے پھر غلام کو بلایا اور پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کر دی یا نہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کریں گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت تمہاری جو حاجت ہے بیان کرو۔ وہ بولی، حضور کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ وہ بولی، اے یوسف میں زلیخا ہوں۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور وہ مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، کیا آپ میری حاجت پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ فرمایا، ہاں ضرور پوری کروں گا۔ زلیخا بولی، میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم اور فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں، خدائے تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کو آپ کی بینائی بھی واپس مل گئی اور آپ کا حسن و شباب بھی واپس آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کو پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دیں، یہ تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ ناظرین، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی اور خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔